عید قربہ میں اب ایک دن باقی رہ گیا۔ شہریوں نے سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے مویشی منڈیوں کا رخ کر لیا اور بیپاریوں نے بھی ریٹ بڑھا دیے۔ ملک بھر کی طرح اس وقت پشاور رنگ روڈ پر قائم کی گئی شہر کی بڑی مویشی منڈی میں کس طرح کی رونقیں ہیں، آئیے جانتے ہیں تہمینہ سے جو اس وقت وہاں موجود ہے۔ جی تہمینہ، آگاہ کیجیے گا کہ بیپاریوں کا کیا کہنا ہے، ریٹ طے پا رہے ہیں کہ نہیں؟ پشاور کی مویشی منڈی کی رونقیں، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سنت ابراہیمی کی پیروی میں عید قربہ منائی جاتی ہے اور بس اب کچھ ہی دن کی دوری پر ہے یہ عید۔ ایسے میں پشاور میں رنگ روڈ کی سب سے بڑی منڈی مویشیوں سے، خوبصورت جانوروں سے، تگڑے جانوروں سے سج چکی ہے، لیکن جناب دھوم ہے آج اس منڈی میں دو جانوروں کی جن کا نام ہے سلطان اور ملتان۔ سلطان کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے دام مقرر کیے گئے ہیں 12 لاکھ روپے، جبکہ اس طرف موجود ہیں ملتان جن کے اونچے قد ہونے کی وجہ سے ان کے دام مقرر کیے گئے ہیں 9 لاکھ روپے۔ ہمارے ساتھ بیوپاری بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے اور جانیں گے کہ خاص وجہ کیا ہے اتنی زیادہ دام رکھنے کی، کیا انہیں یقین ہے کہ گاہک اتنی تگڑی قیمت ادا کرے گا ان تگڑے جانوروں کی، اور اسپیشل خوراک کیا ان کو کھلا کے بڑا کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، بتائیے گا۔ وعلیکم السلام۔ انشاءاللہ خریدیں گے تو ضرور، کیونکہ بہت خوبصورت ہے، اور بات ریٹ کی ہے تو مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال اس کی جو خوراک ہے وہ بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، اور جانور بھی ہمارے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، تو اس لیے اس کے ریٹ ذرا تیز ہے۔ صرف گھاس پھوس کھلا کے بڑا کیا یا کچھ اسپیشل خوراک ان کو تگڑا کرنے کے لیے دی تھی؟ اس کے گندم ہوتا ہے، آٹا ہوتا ہے، چوکر ہوتا ہے، کل ہوتا ہے، جیسے چنا ہوتا ہے، گھی ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مکس کر کے اس کو کھلاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے بتایا کہ گھی بھی اس کو کھلایا گیا ہے، لیکن گھی کھلایا کیسے گیا ہے یہ ان سے پوچھیں گے۔ کچھ اس کو کس فارم میں دیا گیا ہے، کچھ پکا کے اس کو دیا گیا ہے گھاس پھوس کو، یا ویسے ہی ان کو ڈائریکٹ انہوں نے گھی کھلا دیا ہے؟ یہ بتائیے گا یہ کیا چکر ہے گھی کھلانے کا؟ یہ ذرا خوبصورت ہو جاتی ہے، اور ان کو تھوڑا سا حل کر کے اس کو پلاتے ہیں رات کے وقت، تو اس سے ایک تو اس کے جو اندر باڈی کے جو اسپاٹس ہیں یہ بالکل نارمل ہوتے ہیں، اور اس کی جو اوپر چمڑی ہے یہ بہت خوبصورت بنتی ہے۔ زبردست، یہ نئی بات ہم نے سنی کہ گھی جو ہے وہ ان خوبصورت جانوروں کی چمڑے کو، یعنی کہ ان کی کھال کو چکناہٹ اور شائننگ دیتا ہے۔ تو چل کے دیکھیں گے کہ باقی منڈی کے کیا حالات ہیں، اور کچھ لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ مہنگائی کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں، تو چلتے رہیے۔ مویشی منڈی کی رونقیں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اسی مویشی منڈی میں سجی ہوئی ہیں جانوروں کے آرائشی اشیاء کے خوبصورت دکانیں بھی جا بجا، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سجاوٹ کا سامان قربانی کے جانوروں کا سجایا گیا ہے۔ اس کے مختلف دام ہیں، 300 روپے سے شروع ہو کر 1200-1500 روپے تک یہ خوبصورت آرائشی اشیاء جانوروں کی دستیاب ہیں، جن کی مانگ میں ان دنوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بیچنے والے بھی موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے اور جانیں گے کہ اتنے زیادہ مہنگائی کے باوجود بھی لوگ خریداری اس کی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، بتائیے گا۔ وعلیکم السلام جی، لوگ پسند کرتے ہیں، لیتے بھی ہیں، اور کوئی حرج نہیں ہے ان کو جو ہے لینے میں، کیونکہ اللہ کے راہ میں کے لیے ان کو لاکھوں روپے کا جانور لیتے ہیں، تو ان کے لیے 1000-1200 کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ 1000-1200 روپے ان کے مطابق کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمر پٹا جو ہے اس کی مانگ بہت زیادہ ہے، جو کہ بیل کو ڈالا جاتا ہے۔ جھانجریں دمبے یا بکری کے پاؤں میں ڈالنے کے لیے وہ دستیاب ہیں یہاں پر۔ تاج دستیاب ہیں یہاں پر۔ رسیاں بڑی خوبصورت رنگ برنگ یہاں پر لگی ہوئی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہاں پر ہر طرح کا آرائشی سامان جو کہ جانوروں کی سجاوٹ اور ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے دستیاب ہے، جسے لوگ انتہائی ذوق و شوق سے خرید رہے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں۔ لوگوں کی یہ کہنا ہے کہ خصوصاً بچے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے جانور سجے سجائے ہوں، تو اس وجہ سے بھی ان چیزوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پشاور کی سب سے بڑی مویشی منڈی کی رونقیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ دور نزدیک سے، خیبر پختونخوا سے ہی نہیں بلکہ پنجاب بھر سے بھی یہاں پر بیوپاری اپنے پورے سال بھر کے پالے ہوئے جانور لے کر آئے ہیں، جن کے دام بھی انہوں نے اسی انداز سے رکھے ہیں۔ لیکن بیوپاریوں کا ان ریٹس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کیونکہ کم سے کم یہاں جو بیل ہے اسی قیمت 2 سے 2.5 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 12 سے 18 لاکھ روپے تک مقرر کی گئی ہے۔ کیا خریدار اتنی سخت رکھتے ہیں کہ وہ اتنے دام دے کر ان چیزوں کو خرید سکیں، ان جانوروں کو لے جا سکیں اپنے گھروں میں قربانی کے لیے؟ السلام علیکم، نام بتائیں۔ عبدالوہاب۔ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ میں پشاور کی ہوں۔ یہ بتائیں کہ ریٹس کے حوالے سے کیا کہنا ہے، کوئی جائزہ لیا آپ نے؟ ہم نے تو جائزہ لیا ہے تھوڑا بہت، ادھر ہم آئے نا منڈی میں تو مال بہت مہنگا ہے، ادھر مویشی منڈی ہے نا، مویشی مال بہت مہنگا ہے اس سال میں، جو ہے نا یہ غریب لوگ جو ہے اس کے بس سے بھی بات چڑھ گئی ہے نا۔ کتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں قربانی کے لیے کہ اتنے کا جانور ملے تو لے لیں گے؟ ابھی جو پچھلے سال والا جو 80,000 کا تھا، ابھی اس سال میں
120 का है वो, बहुत महंगा। 1,20,000 पे चला गया है। ठीक ठीक। और आपने अपनी क्या गुंजाइश रखी है? हमने तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं रखी अभी। अच्छा, यानी कि इतने रेट ज्यादा हैं कि सुनते ही होश उड़ गए हैं। अच्छा, एक छोटे भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या लेने को दिल कर रहे हैं? तो बड़े तगड़े खूबसूरत जानवर यहाँ पर। जी बताइएगा। वालेकुम सलाम। जी दिल तो कर रहा है, लेकिन जी में इतने पैसे नहीं है, इतना मान है कि हम यहाँ पर माल खरीद सके, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। घर वालों ने कितने पैसे देके भेजा? कितने में कुछ मिले तो ले आना बेटा। वो तो कह रहे हैं कि बस 60-70 से लेकर 90-80 तक देखो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगा है। वो इतना हमारा वो नहीं होता कि हम माल खरीदे और हम यहाँ से लेकर जाए कुर्बानी के लिए। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि सकत बहुत ज़्यादा नहीं है, माल बहुत ज़्यादा महंगा है। बातें आपने यहाँ ख़रीदारों की भी सुनी है। व्यापारी का ये कहना है कि पूरे साल की जान तोड़ मेहनत के बाद एक जानवर को बड़ा किया जाता है, और जब वो उसको यहाँ लेकर आते हैं तो उनकी यही ख्वाहिश होती है कि वो उनके मुंह मांगे दामों बिके। लेकिन ख़रीदारों का भी अपना ही दुखड़ा है। उनका ये कहना है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का भी फैसला कर रखा है तो रेट्स का भाव ताव करने के लिए वो मंडी में मौजूद होते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मंडी में खासे जानवर जो हैं वो बिगड़ भी चुके हैं, और हम अपना ख्याल भी रख रहे हैं। तो आपको रेट्स के हवाले से जो अपडेट्स हम दे रहे थे वो यही हैं कि इस वक्त सूरत हाल मंडी में ये है कि ख़रीदार चाहते हैं कि उन्हें कम से कम दाम पे जानवर मिल जाए, जबकि व्यापारियों का कहना है कि उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें मुंह मांगो दाम अपना जानवर वो फ़रोख्त करके अपने घरों को हंसी खुशी ईद गुजारने के लिए जाएं। तो लगता तो यही है कि आखिरी दिन तक यहाँ पर इंतज़ार किया जाएगा। जो ख़रीदार हैं वो मुंतज़िर हैं कि बस ईद में 1-2 दिन रहें, रेट्स गिरें। अब ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम इस वक्त पेशावर में सबसे बड़ी मंडी जो रिंग रोड पर वाक़या है वो जानवरों से, खूबसूरत छोटे बड़े जानवरों से सज चुकी है, जहाँ ख़रीदार भी आ रहे हैं लेकिन फ़िलहाल मायूस होकर लौट रहे हैं। बहुत शुक्रिया तहमीना तफसीलात से आगाह करने का।